جاتا ہے جو شخص غیر مقصود کی طرف چلنا شروع کرتا ہے وہ مقصود و مطلوب سے رہ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محدود چیز کی طلب میں، جس کو اس سے پہلے کسی نے حاصل نہیں کیا، مشقت میں نہ ڈالے اور نہ ہی اس کے بارے میں افسوس کرے۔ حلال مال کا حصول اور زہد و قناعت پر ایک کو خوشی ملتی ہے۔ عقل مند فوت شدہ اور اپنی طاقت سے باہر کی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ بعض اوقات اللہ عز و جل اسے ایسی چیز عطا کرتا ہے جو اس کے لیے خوشگوار ہوتی ہے اور اس کو گمان و حساب میں بھی نہیں ہوتی۔ 3 چیزوں کے بارے میں دنیا دار کو اس کی درستگی اور اس کے بارے میں اپنی محنت و کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک اپنے معاش کو ٹھیک کرنا ہے، ایسے ہی میں اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا اور اپنے مرنے کے بعد اپنا ذکر خیر چھوڑ جانا ہوتا ہے۔ جس شخص میں تضیع اوقات اور وقت گزاری جیسی عادات ہوتی ہیں اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور پھر ہر خبر لانے والے کی تصدیق کرتا ہے، بعض اوقات کسی چیز کی خبر دینے والا اس کو جانتا ہوتا ہے لیکن اسے اچھی طرح سے سمجھتا نہیں ہوتا، پھر یہ شخص اس کی تصدیق کرتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ ہر شخص کی بات کو قبول نہ کرے۔ اگر کسی چیز میں غلطی واضح ہو جائے تو پھر اس غلطی میں بڑھتا ہی نہ جائے۔ کسی چیز کے بارے میں ثواب اور درستگی کو نہ پالے جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ کر لے۔ اس کے بارے میں اقدام نہ کرے، غیر درست راستے پر نہ چلے، اس طرح سے اسے تکلیف اور مشقت کرنا پڑے گی اور وہ منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ اس شخص کی طرح جس کی آنکھ میں کچرا یا تنکا گر جاتا ہے وہ اسے کھجلاتا رہتا ہے، بسا اوقات اس کا یہ کھجلانا ہی اس کی بینائی کے چلے جانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیری فیصلوں کا تعین کرے، احتیاط کو اپنائے، اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے، دوسروں کے بگاڑ کے ذریعے اپنی درستگی اور اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے، چونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے اسے بھی انہی احوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے تاجر اپنے شریک کی جانب سے دوچار ہوا تھا۔ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تاجر شخص نے ایک اور شخص کو کاروبار میں شریک کیا اور دونوں مال خریدنے چلے گئے۔ جب واپس آئے دکان میں سامان رکھا، انہوں نے دکان میں مال کی گٹھڑیاں رکھنے کے بعد گھر کی راہ لی تو پہلے شخص کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ قیمتی سامان والا ایک گٹھڑ رات کو چوری کرنے کے لیے نشانی لگا کر چلا گیا تاکہ اسے زیادہ نفع مل سکے۔ اس نے گٹھڑیوں میں سے ایک مطلوبہ گٹھڑی پر نشانی کے طور پر اپنی چادر رکھ دی تھی اور طے کیا تھا کہ رات کو وہ یہ گٹھڑی اٹھا کر لے جائے گا۔ دوسرے شخص نے دکان بند کرتے ہوئے گٹھڑی پر پڑے کپڑے کو دیکھا تو پہچان گیا، یہ تو میرے کاروباری شراکت دار کی چادر ہے۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے شراکت دار کی ملکیت والی گٹھڑی پر رکھ دی اور پھر دکان بند کر کے چلتا بنا۔ رات کو پہلے والا شخص چادر والی گٹھڑی اٹھا کر گھر لے آیا جو بہت بھاری تھی۔ گھر آ کر اسے علم ہوا یہ تو اس کی اپنی ہی گٹھڑی ہے۔ صبح جب دونوں شراکت دار دکان پر پہنچے تو دوسرا شخص غمزدہ تھا۔ اس نے کہا کہ اے بھائی، تمہارے والی یہ گٹھڑی گم ہو گئی ہے، اب مل نہیں رہی۔ جیسا کہ وہ میری ذمہ داری تھی، میں بھی بہت اداس ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا معاوضہ ادا کرنے کا پابند ہوں۔ اس بات پر پہلے شخص کا ضمیر جاگ اٹھا، وہ شرمندہ ہوا کہ دوسرے شراکت دار کا عمل کتنا اچھا ہے اور میں کتنا برا آدمی ہوں۔ اس نے دوسرے شراکت دار کو بتا دیا کہ وہ گٹھڑی اس نے خود ہی چوری کی ہے اور وہ اپنی غلطی پر معافی چاہتا ہے۔ اس بات پر اس کے شریک نے کہا کہ اس بارے میں تمہاری مثال تو چور اور تاجر کی سی ہو گئی۔ شریک نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، ایک تاجر کے گھر 2 تھیلے تھے، ایک گیہوں سے بھرا ہوا اور دوسرا سونے سے بھرا ہوا۔ بہت دنوں سے چور اس کی طاق میں تھا۔ ایک دن تاجر کسی کام میں لگا ہوا تھا، چور اس کو غفلت میں پا کر چوری کی نیت سے اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں کسی گوشے میں چھپ گئے۔ انہوں نے جب اس تھیلے کو لینا چاہا جس میں دنانیر یعنی خزانہ تھا تو غلطی سے وہ تھیلا ان کے ہاتھ لگا جس میں گیہوں تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں سونا ہے۔ وہ محنت کر کے وہ تھیلا اپنے گھر لے آئے۔ جب اس میں موجود چیز کا انہیں علم ہوا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ اس بات کو سن کر شراکت دار نے کہا کہ تم نے قریبی مثال دی، تم نے قیاس کرنے میں، دھوکہ دینے میں تجاوز نہیں کیا۔ میں تم سے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھ سے اس گناہ کا صادر ہونا مشکل ہے، لیکن نفس انسان کو برائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے شریک نے اس کی معذرت قبول کر لی لیکن ڈانٹ ٹپٹ کی اور اعتماد کرنے سے باز رہا جس پر اسے شرمندگی ہوئی۔ کتاب پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کسی اکتاہٹ یا کبیدگی کے بغیر اس کا مطالعہ کرے اور اس کے اصل و مطالب کو معنی کے ساتھ تلاش کرے۔ یہ خیال نہ کرے کہ اس کا مقصود محض 2 جانوروں کی مکروہ تدبیر کو بتلانا
یا کسی درندے کی بیل سے گفتگو ہے، اس طرح سے تو وہ اپنے مقصود سے ہٹ جائے گا، اور اس کی مثال اس شکاری کی طرح ہو جائے گی جو کسی خلیج میں چھوٹی سی کشتی پر مچھلیاں شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے وہاں چمکتی ہوئی ایک خوبصورت سیپی دیکھی۔ اس نے اسے قیمتی ہیرا تصور کیا۔ اس نے اپنا جال پانی میں ڈال دیا۔ جال میں مچھلیاں تھیں، لیکن اس نے مچھلیاں نہ پکڑیں اور سیپی حاصل کرنے کے لیے پانی میں کود پڑا۔ جب اس نے سیپی کو چھوا تو وہ خالی تھی۔ وہ اپنے لالچ سے نادم ہوا۔ دوسرے دن اس نے اس جگہ سے ہٹ کر جال ڈالا تو اسے ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ لگی۔ اس نے وہاں پر ایک چمکدار سیپی کو بھی دیکھا، لیکن اس پر توجہ نہیں دی۔ اس کے حوالے سے اس کا گمان خراب ہو گیا تھا۔ اس نے اسے وہیں چھوڑا۔ وہاں سے دوسرے شکاریوں کا گزر ہوا تھا تو انہوں نے وہ سیپی لے لی۔ اس میں سے بے شمار دولت کے مساوی موتی حاصل ہوئے۔ ایسے ہی ناواقف لوگ اگر اس کتاب میں غور و فکر ترک کر دیں گے تو مطالب و معنی کی گہرائی تک نہ پہنچ پائیں گے۔ یہ ماخذ ہے مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی کی کتاب کلیلہ و دمنہ، اردو، ترجمہ کوبا گرافکس، حیدرآباد، جو کہ 2014 میں شائع ہوئی تھی۔ کتاب کی ترجمہ شدہ دی بادشاہ کے آخر میں اس کتاب کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ناظرین کتاب کو چاہیے کہ اس کتاب کے 4 مقاصد کو پیش نظر رکھیں۔ ایک تو اس میں غیر زباندار جانوروں کی زبانی اس کتاب کو ترتیب دینے سے جو ارادہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مذاق کے شوقین نوجوان اس کو سمجھ پائیں اور یہ چیز ان کو بھا جائے، چونکہ یہ جانوروں کی عجیب و غریب تدابیر اور مکر و فریب سے مقصود ہے۔ دوسری بات، جانوروں کے خیالات کو مختلف رنگ و آہنگ میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ یہ چیز بادشاہوں کے لیے انسیت کا باعث بنے اور وہ ان تصاویر کی تفریح کے لیے اس کے حریص اور شوقین نہ ہوں۔ تیسری بات یہ کہ یہ کتاب اس شکل میں رہے، اسے بادشاہ اور بازاری لوگ اس طرح لیں تاکہ یہ کتاب بکثرت لکھی جائے اور اس کا سلسلہ نہ ٹوٹے اور گزرے زمانے کے ساتھ پرانی ہوتی جائے۔ اس سے تصویر کشی کرنے والے اور قلم کار فائدہ حاصل کر سکیں۔ کلیلہ و دمنہ کو سامانی دور میں فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے حتمی طور پر ابو المعانی نصر اللہ بن عبد الحمید نے ترجمہ کی شکل دی اور اسے 1143 سے 44 میں مرتب کیا گیا۔ اس میں فارسی اور عربی امثال و اشعار کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس قصے کو ملا حسین ابن علی الوائس نے امیر شیخ احمد کی فرمائش پر 15ویں صدی میں دوبارہ ترتیب دیا اور اسے انوار پہلی کا نام دیا۔ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دور میں اس قصے کو ابو الفضل نے غبار دانش کے نام سے تحریر کیا اور اردو میں اس کا پہلا ترجمہ میر بہادر علی حسینی نے فورٹ ولیم کالج کے محترم ڈاکٹر گل کرائسٹ کی فرمائش پر مکمل کیا اور اسے 1802 میں شائع کر دیا گیا۔ یہ کتاب ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری دوست بھی ہے، مددگار بھی۔ یہ ہمیں چغلی، نا اتفاقی، بدماشی اور دشمن داری کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے ہمیں اتفاق و اتحاد، سچائی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، اور اس میں معاشرتی اصلاح، عدل و انصاف اور مساوات کے اسباق موجود ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھ کر روزمرہ اخلاقیات کو بہتر بنا سکیں اور معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں۔ اس کتاب کی پہلی کہانی ہے شیر اور بیل۔